الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين صدق الله مولانا العلي العظيم۔ قرآن کریم کے مختلف حصوں میں اللہ نے یہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ تمام انبیاء کا دین مذہب اسلام رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ صرف مذہب اسلام ہے۔ مذہب اسلام کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے اپنی گردن ڈال دینا، اللہ کے حکم کے آگے اپنے خواہشات نفسانی کی اتباع نہ کرنا، یہی تمام انبیاء اکرام کا دین اور مذہب رہا ہے، اور یہی دین نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے علاوہ کوئی بات قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ نے صاف ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اگر کوئی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا وہ عمل قبولیت کے درجے کو نہ پہنچے گا اور وہ نجات کامیابی حاصل نہ کر سکے گا۔ کوئی عمل، کوئی ریاضت، کوئی مجاہدہ، کسی طریقے کا کوئی بھی عمل بغیر ایمان اور اسلام کے قابل قبول نہیں۔ آدمی چاہے جتنا خرچ کر دے، چاہے بدنی اعتبار سے جتنی محنت کر دے، اگر ایمان اور اسلام نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران میں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے یہاں صرف مذہب اسلام قابل قبول ہے، اور اسلام کے علاوہ جتنے لوگوں نے طریقے اختیار کر رکھے ہیں وہ صرف دکھلاوے کا ایک معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس پر کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے۔ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اپنے آپ کو سیکولر ظاہر کرنے کے لیے فلانا جو کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، مسلمان جو کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، یہ ہم جو کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، فلانا جو کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اللہ نے صاف فرما دیا صرف پسندیدہ عمل اللہ کو مذہب اسلام کا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کے علاوہ کوئی قابل قبول نہیں ہے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور دین سمجھتے ہوئے، عبادت سمجھتے ہوئے لوگ چاہے جو کچھ کر لیں، اللہ نے فرمایا کہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے جان بوجھ کر نافرمانی کا طریقہ اختیار کر لیا ہے،
یا یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں اسلام مذہب تو صحیح ہے لیکن عمل کچھ اور ہے، اور اپنی خاص مجلسوں میں کہتے ہیں کہ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے اسلام کی، لیکن قبول نہیں کرتے، تو اللہ نے فرمایا حق کے واضح ہو جانے کے بعد جب پتہ چل گیا کہ یہ مذہب اسلام ہے، نبی آخر الزماں یہ ان کی تعلیمات برحق ہیں لیکن اسلام کو قبول نہیں کرتے، تو اللہ نے فرمایا کہ اولئک جزاؤہم، ان کو بدلہ اللہ کی طرف سے یہ دیا جائے گا، ان علیہم لعنت اللہ، کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ لعنت کا مطلب سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے غضب کے بعد اللہ کی رحمت سے دوری، ایک تو اللہ کی ناراضگی اور ساتھ میں اللہ کی رحمت سے دوری، یہ اللہ نے فرمایا ان لوگوں کو بدلہ دیا جائے گا جو حق کے واضح ہو جانے کے بعد حق کو قبول نہیں کرتے، یا ایمان کی حقانیت کے واضح ہو جانے کے بعد قبول نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ناراض ہوتے ہیں، جس کا یہاں اللہ نے اظہار بھی فرمایا ہے اور صاف فرمایا کہ مجھے تو مسلمانوں کا عمل پسندیدہ ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک قابل قبول دین صرف اور صرف یہ مذہب اسلام ہے جو تمام انبیاء کا مذہب رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو کوئی شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے گا تو اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو وہ طریقہ قبول نہ ہوگا، صرف اور صرف مذہب اسلام کے طریقے اللہ کو قبول ہوں گے، اور آخرت میں وہ ان لوگوں میں شامل ہوگا جو سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ جو کوئی شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے گا، اللہ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیا، حالانکہ وہ گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول سچے ہیں اور ان کے پاس اس کے روشن دلائل بھی آ چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اللہ ایسے لوگوں کی سزا یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ ہے کہ اللہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہے جو حق کے واضح ہو جانے کے بعد، سچائی کے روشن ہو جانے کے بعد اس کو قبول نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔